اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 180 سے 182 سورہ اعراف ہے اور 9واں سپارہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے ان سے پکارو۔ کس سے؟ اس کے ناموں سے پکارو۔ فدعوہ بہا، یہ اس کے جو نام ہیں حسنا، خوبصورت نام، ان ناموں سے اس کو پکارو۔ اور چھوڑ دو، وذرو، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی، الحاد اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے۔ اور جنہیں یا جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ وہ یا ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے، امت یہدون بالحق، جو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، سیدھے راستے کا راستہ بتاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں۔ وبہ یعدلون، ٹھیک ہے، ہدایت اور حق کا ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو سبق دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج، اچانک نہیں، یہاں پر اللہ نے فرمایا بتدریج، کسی کو اللہ اچانک بھی پکڑ لیتے ہیں اور کسی کو بتدریج یعنی درجہ درجہ، ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پکڑیں گے، انہیں بتدریج پکڑیں گے، درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سنستدرجہم، ٹھیک ہے، استدراج جانتے ہیں آپ، ایک ہوتا ہے معجزہ جو نبیوں کے ساتھ خاص ہے، ایک ہے کرامت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے خاص رکھا ہے، اور ایک ہے استدراج جو آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو نافرمان، گمراہ، باغی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کو کبھی کبھی یہ کرامت، جس کو آپ کہتے ہیں نا کرامت، آپ دیکھ رہے ہو، کرامت نہیں ہوتی، استدراج ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، جہاں سے انہیں علم تک نہیں ہوگا، من حیث لا یعلمون، ان کو گمان بھی نہیں ہوگا جہاں سے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے پکڑ کے لے جائیں گے کہ سوچتے ہی رہیں گے کہ یہ ہوا کیا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء جو ہے اسمن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اسماء ناموں کو کہتے ہیں۔ آپ نے حسنہ نام سنا ہوگا، مؤنث خواتین کا نام حسنہ یعنی بہت خوبصورت عورت، ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث ہے کس کی؟ الاحسنوں کی۔ احسن بھی آپ نے نام سنا ہوگا نا، احسن نام رکھ کے ہم احسن کہتے ہیں ویسے، لیکن احسن، ٹھیک ہے، احسن کا مطلب بہت خوبصورت مرد، ٹھیک ہے، یا آپ کسی بھی مذکر کے لیے احسن استعمال کریں، یعنی بہت ہی خوب ہے، بہت ہی حسین ہے، تو یہ ہے اصل میں مؤنث، حسنہ جو ہے مؤنث ہے الاحسن کی، الحسنہ، ٹھیک ہے، آپ ناموں کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احسن بھی نام ہوتا ہے اور حسنہ بھی نام ہوتا ہے خواتین اور حضرات کا، یعنی سب سے خوبصورت نام، سب سے زیادہ اچھے نام، سب سے زیادہ حسین نام کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں، ٹھیک ہے، سارے نام اچھے جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ للہ، وہ کیا کیا؟ پہلے ذکر کیا، للہ کو یہ جو خبر ہے اس کو پہلے لانے سے حصر پیدا ہو گیا کہ سب سے اچھے نام اور صفات صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ بخاری شریف ہے کتاب الدعوات، حدیث نمبر ہے 6410۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ للہ 99 اسمن، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 9 اور 90، 90 تو 9 اور 90 کتنے ہوتے ہیں؟ 99 اسمن نام ہے، ٹھیک ہے،
मिअतुन इल्ला वाहिदन, मिअतुन 100, एक कम, ठीक है, 100 में एक कम अल्लाह ताला के नाम हैं। ला यहफज़ुहा अहदुन इल्ला दखलल जन्नत व हुवा वित्रुन युहिब्बुल वित्र, ठीक है। ये मैंने आपको हदीस के अल्फाज इसलिए सुनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बड़ा खूबसूरत होता है और उन्हीं अल्फाज में आप अगर पढ़ें तो बहुत ज़्यादा ही हुस्न में इजाफा होता है। ला यहफज़ुहा यानी कोई भी ऐसा नहीं है अहदुन कि जो इसकी हिफाजत करे, इसको महफूज करे, यानी इसका हिफ्स करे, याद करे। हाँ ज़मीर कहाँ है, वो 99 की तरफ, यानी जो कोई भी इसको हिफ्स कर लेगा, यानी कोई ऐसा भी नहीं है जिसको याद रखे उन नामों की सिफ़ात के साथ, उसकी अज़मत और बुजुर्गी के साथ कि ये नाम मेरे रब के हैं और ये सिफत मेरे रब के अलावा किसी में नहीं है। तो जो भी याद करेगा तो कोई भी ऐसा नहीं है मगर ये कि इल्ला दखलल जन्नता, मगर ये कि वो जन्नत में दाखिल होगा। ऐसा नहीं है कि उसको याद भी कर लिया और जन्नत में दाखिल ना हो, ना, ऐसा नहीं है। और क्या है, वह हुआ वित्रुन, और वो वित्र है। कौन? अल्लाह ताला। युहिब्बुल वित्र, और वित्र को पसंद भी करता है। अब आप बामुहावरा तर्जुमा देख लीजिए। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100, जो शख्स भी इन्हें याद कर लेगा जन्नत में जाएगा। अल्लाह एक है यानी वित्र है, और क्या करता है, ताक को पसंद करता है। वित्र का मतलब होता है ताक, यानी जिसकी तकसीम नहीं होती, ठीक है। एक होते हैं ना इवन और एक होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं ना। तो अल्लाह, जो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला वित्र है यानी ताक है, अकेला है, वाहिद है और उसकी तकसीम नहीं होती। जैसे 3 है, 3 के आप तकसीम कहें बराबर बराबर कर लें तरीके से आप, तो उसको डिवाइड करना मुश्किल है ना आपके लिए। तो इसी तरीके से एक अकेला, तो अल्लाह ताला की तकसीम तो है कोई नहीं ना, तो इसलिए अल्लाह ताला अकेला है, तन्हा है, वाहिद है, और इसी वजह से वो ताक आदात को पसंद फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीक़े में एक ये चीज़ थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिनने वाली चीज़ को, जो गिनना होता, शुमार करना होता, तो उसको आप ताक अदद में करते। जैसे 3, 5, 7, दुआ भी जब आप तकरार करते तो 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। इसी तरीके से आप देखें ना, तस्बीहात हम पढ़ते हैं तो सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा। अगर आप चाहें तो 5 और 7 भी पढ़ सकते हैं, 11 भी पढ़ सकते हैं, 21 भी पढ़ सकते हैं, 41 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 जो है कम से कम है, तो आप 3 मरतबा जो है पढ़ लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ताक में है। तो ताक में क्यों है? इसलिए कि अल्लाह को ताक अदद पसंद है। अच्छा, ये याद रहना चाहिए कि अल्लाह के 99 नाम हैं, ठीक है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, दीगर अहादीस में ये बात बयान हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। लेकिन याद रहना चाहिए कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना सिर्फ 99 ही नहीं हैं, 99 ही में मुनहसर नहीं हैं, और ये भी हमें हदीस से ही पता चलता है। और इस हदीस को जो अब हम आपको सुनाएंगे, इमाम अहमद ने मुस्नद में और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। उसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने भी बयान किया है, मुस्नद अबी याला वगैरह में भी है। और बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 2736 पे है, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्ना। अहसा का माना क्या है? अहसा का माना याद करना, शुमार करना और हिफाजत करना, सभी इसके यानी माना है। ये सभी इस माना में आते हैं, ठीक है। यानी उनके मानी पर ईमान लाए, बरकत और सवाब के लिए इखलास के साथ उन्हें गिन गिन कर पढ़े, उन्हें हिफ्ज़ करे और उनके तकाज़ों के मुताबिक अपने अमल को ढाले। सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? किसी चीज़ को समझना। जब तक आप समझते नहीं हैं ना, तो उस अमल को आप करते हैं तो क्या करते हैं, फिर बेजारी के साथ करते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है। समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या अपनी ज़ुबान से अदा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या मकसद है, क्या पेश नज़र है आपके, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अल्लाह के नाम जब भी पढ़ें, उसकी अज़मत और बुज़ुर्गी आपके दिल में होनी चाहिए और आपका ये यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है वो किसी और में नहीं है और ना ही किसी और में हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह खालिक है, बाकी सब उसकी मखलूक हैं।
خیر، بات کہیں سے کہیں نکل گئی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، جو مسند احمد اور دیگر احادیث کے حوالے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ تو اب یہ کہ 99 جو ہم پڑھتے ہیں اور حدیث کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، تو یہ 99 کیوں ہے؟ یہ 99 کو آپ کے لیے یعنی ایک طرح سے آسانی کر دی کہ آپ 99 کم از کم آپ پڑھ لیں، ورنہ بات یہ ہے کہ احادیث کے ذریعے ہی سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا شمار نہیں، تو اس کے اسماء، اس کے نام کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں جو اس نے کسی کو نہیں بتائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی کوئی فکر یا غم لاحق ہو وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم، اس کی فکر دور کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اسے سنے اسے اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ تو وہ کیا ہے؟ اب آپ پڑھیے وہ دعا۔ اللہم، یہاں سے پڑھیے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک۔ آپ خلقی کا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کوئی نیا ہے پڑھنے والا نہیں سمجھ پا رہا۔ او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم، آپ یہ ترجمہ بریکٹ میں ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی میرے دل کی بہار، ونور صدری اور میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی وذہاب ہمی الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا قَالَ فَقِيلَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، دیکھیے دعا یہاں تک ہے، وَذَهَابَ ہَمِّی، ٹھیک ہے، دعا کہاں تک ہے؟ وَجَلَاءَ حُزْنِی وَذَهَابَ ہَمِّی۔ ترجمہ پڑھیے، اے اللہ، بے شک میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے اور آپ کی بندی کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں، جو بھی ہے لگا، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، بے ادک، ٹھیک ہے، آپ کا حکم میرے حق میں نافذ ہے، آپ کا ہر فیصلہ میرے حق میں عین انصاف یا عدل ہے، میں آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے جسے آپ نے خود اپنا نام رکھا یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اپنی کتاب میں نازل فرمایا، آپ نے اسے علم غیب میں اپنے پاس ہی محفوظ رکھا، یعنی اس کو کسی کو نہیں بتایا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ تو یا تجھ کو میں نے آپ سے بدل دیا ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ یعنی دور کرنے کا ذریعہ اور پریشانی کو دور کرنے کا مداوا بنا دیجئے۔ تو یہ یہاں تک دعا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت، پریشانی اور غم کو یعنی فکر کو دور فرما کر اسے خوشی اور مسرت سے بدل دیں گے۔ عرض کی گئی، ٹھیک ہے، کیا کہا گیا؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا، جو بھی مسلمان اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ اسے ضرور سیکھ لے، یاد کر لے۔ میں نے آپ کو اس لیے دکھا کر پڑھایا تاکہ آپ اس کو پڑھ کر روزانہ پڑھیں، یاد کر لیں، اور اگر آپ نہیں تو چاہتے ہیں تو مسند احمد سے آپ وہاں سے نکالیں، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے اس کو۔ تو اب میں نے یہ دعا جب آپ کو جو پڑھائی ہے، جو سنائی ہے، اس مبارک دعا میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے واسطے سے دعا کی گئی ہے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 تک محدود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث شفاعت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری کی اجازت ہوگی اور آپ سجدے میں گر جائیں گے تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو صرف اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے۔
یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 7440 اور بہت طویل ہے. میں تھوڑا سا آپ کو مختصر سا ٹکڑا دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کس طرح حمد و ثنا کریں گے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ اپنے رب سے یعنی اس کے در دولت عرش معلیٰ پر آنے کے لیے اجازت آپ چاہیں گے. مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہیں گے اسی حالت میں رہنے دیں گے، یعنی سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے رہیں گے. پھر فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا. بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا. کون سکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ. بیان کیا کہ پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، یعنی شفاعت کرنے کی ایک حد ہوگی، یعنی کہ بے حساب لوگوں کو آپ لے آئے نہیں، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. تو یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید یعنی اپنی تعریف کے آپ کے اپنے اللہ تعالیٰ اپنے جو صفات ہیں جو نام ہیں وہ آپ کو مزید سکھایا جائے گا جو ابھی کسی کو معلوم نہیں. اور قرآن کے حوالے سے واضح دلیل آپ کو سورہ کہف میں اور سورہ لقمان میں مل جائے گی کہ اللہ نے وہاں کیا فرمایا. سورہ کہف میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا. یعنی اللہ تعالیٰ کی تو تعریف کرنے کے لیے، اس کے کلمات بیان کرنے کے لیے، اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگرچہ آپ کے پاس یعنی پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو سیاہی اور اس کی مدد کے لیے اور اتنا ہی لے آئیں آپ، لیکن اللہ کی تعریف، اس کے کلمات، اس کی صفات کو احاطۂ بیان میں لایا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو. اقلام، قلم کی جمع ہے، اقلام بنا دیے جائیں زمین کے جتنے درخت ہیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. 7 سمندر اللہ نے بیان کیا، 7 سمندر ہوں، سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اقلام بنا دیا جائے. اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھتے لکھتے آپ کے قلم اور سیاہی سب خشک ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عزیز و حکیم ایسا ہے کہ اس کی تعریف کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، نہ بیان میں اور نہ ہی جو ہے کتاب میں. اس کو کتاب میں آپ لکھ کر اللہ کی تعریف کو سمیٹ دیں، سما دیں، ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے پیچھے غافل لوگوں کا بیان ہوا تھا نا، ان کا ذکر ہوا تھا. اب یہاں سے آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا سبق اس میں کیا ہے. ہمارا سبق یہ ہے کہ اب یہاں پر ذکر الہی کی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان قدوسیت اور سبوحیت پر دلالت کرنے والے بڑے پیارے پیارے، بہت خوبصورت، بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی اچھے اور معنی خیز نام ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو ان کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف اس کے 99 نام ہیں. بے شک کہ 99 نام آپ یاد کر لیں، ازبر کر لیں، محفوظ کر لیں، لیکن اس کی تعریف کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے، اور یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ اپنی طرف سے اس کے لیے نئے نئے نام مت رکھو، نئے نئے نام نہ گڑھو. اس میں ایک نیا نام کیا ہے؟ وہ ہے خدا. خدا بھی اللہ کا نام نہیں ہے. خدا یہ فارسی میں لوگوں نے اللہ کے لیے مخصوص کر لیا ہے، لیکن اللہ کے ناموں میں سے، پیارے ناموں میں سے خدا اللہ کا نام نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے. تو ایک تو ہماری یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ گھٹو میں یہ عادت میں ہمارے پڑ چکا ہے، کیونکہ ظاہر معاشرے میں ہمارے یہ نام بہت بولا جاتا ہے، خدا حافظ اور خدا جانے اور اس طرح کے، تو اوائڈ کیا کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہماری یعنی خطاؤں پہ، ہمیں انجانے میں ہماری بھول پر ہمیں نہیں پکڑتے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ عادت نہ بنائیں.
بلکہ یہ کہ کوشش کریں کہ جہاں خدا ہم لیتے ہیں نام وہاں پر اللہ پکاریں، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے علاوہ بھی اپنے طرف سے نام نہ بنا لیں، جیسے بھگوان ہے اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں، تو یہ اللہ کے نام اس طرح نہ رکھیں، اور اللہ کے ناموں کو بگاڑیں بھی نہیں۔ جیسے اللہ کا نام عزیز تھا تو لوگوں نے عزا رکھ لیا۔ تو یاد رکھو کہ نہ تو اللہ کے ناموں کو بگاڑو اور نہ ہی اپنی طرف سے نئے نئے نام گڑھو، کیونکہ تم اس کی بلندی، اس کی رفعت شان کو نہیں پہچان سکتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو اس کی شان کریمی کے مطابق نہ ہو یا اس کے شایان شان نہ ہو، اور پھر تمہیں الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اپنی طرف سے کہاں سے لے آئے بھائی؟ کہ اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ نام کہاں سے تم لے کر آئے، اس نام سے کیسے تم نے پہچانا کہ یہ ہمارا رب ہے، تو پھر کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے پیارے نام جو اللہ نے سکھائے قرآن میں، جو حدیث میں، انہیں ناموں سے اللہ کو پکارو، اور جو حاجت ہے اس سے وہ مانگو۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ چاہیں تو آپ پڑھیں یا بصیر ہو، یا بصیر، بصیر اللہ کا نام ہے۔ بصیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھنے والا۔ اسی طریقے سے نور، نور کیا ہے؟ روشنی ہے، اجالا ہے۔ تو آپ یا بصیرو پڑھیے، طاقت میں پڑھیں، طاقت اللہ کو پسند ہے، یا نورو پڑھیے، 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ بھی آپ چاہتے ہیں پڑھیں، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے دیکھنے والا بنا دے، مالک میری آنکھوں میں حق اور باطل کی پہچان عطا کر دے، میں صحیح غلط کی پہچان کر سکوں۔ اپنی آنکھوں پہ دم کریں، اے اللہ میری آنکھوں کو نور والا بنا دے، اس میں روشنی پیدا کر دے، ٹھیک ہے؟ میری آنکھیں نور کو دیکھ سکیں، روشنی کو دیکھ سکیں، صحیح غلط کو دیکھ سکیں، یعنی ظاہری نور بھی عطا فرما، باطنی نور بھی عطا فرما۔ اے اللہ میری آنکھوں میں نور دے دے، پڑھ کے آنکھوں پہ دم کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے آپ کی آنکھوں کو روشن کر دیں گے۔ آپ پڑھیں تو صحیح۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے نام بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ علماء نے اسماء الحسنی پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور بعض علماء نے قرآن و حدیث سے 1000 سے زیادہ اسماء الحسنی نکالے ہیں، 1000 سے زیادہ اللہ کے خوبصورت نام نکالے ہیں۔ اور بات یہی ہے جو کہ صحیح حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں جو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائے۔ تو یعنی یہ بات بھی ہے کہ بہت سے نام اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ نے بتایا ہی نہیں کسی کو، وہ اللہ کے پاس وہ بطور خزانہ وہ چھپا کے رکھے گئے ہیں۔ تو جب آپ دعا کریں تو آپ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنے ناموں کی، خوبصورت ناموں کی برکت سے ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمارے سب کاموں کو بنا دیجئے، اور قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، اور میرے سینے کا نور بنا دیجئے، اور میرے غموں کو دور کرنے کا، میرے فکروں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنا دیجئے، قرآن کو ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنا دیجئے۔ مالک میں اس کو پڑھوں، اس کی تلاوت کروں تو مجھے اس سے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جیسے کہ زمین پر بیج ڈالا جاتا ہے وہ پودا اگتا ہے، اس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، مالک ہمارے بھی جب سینے میں قرآن کی آیات اتریں تو اس سے بھی ہمیں نفع عطا فرما، صرف مجھے نہیں بلکہ ہمارے سب گھر والوں کو، اور جس کے پاس میں بیٹھوں، جس سے ملاقات کروں، اس سے بھی کیا ہو، قرآن سے نفع عطا فرما، یہ ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دے، اور جب یہ ہمارے لیے شفاعت کرے تو مالک اسے قبول بھی فرما لیجئے۔ تو قرآن سے اپنی دوستی رکھیں، اور اللہ کے ناموں کو، پیارے پیارے ناموں کو، اس کو کیا کریں، سبب بنائیں، وسیلہ بنائیں اللہ سے مانگنے کے لیے۔ فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ، اور باقی صفاتی نام ہیں۔ تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی، کجروی کیا چیز ہے؟ ٹیڑھا پن، فضول حرکتیں، یعنی یوں سمجھیے کہ سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ سیدھے راستے سے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ اپنے پاس سے اس کا کوئی نیا نام رکھ لے، یا ایسے لفظ سے پکارے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہوتی ہو۔ بعض قوموں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام رائج ہیں جو ایک سے زائد
معبود یا معبودوں میں کہہ لیں آپ، معبودوں میں سے کسی ایک پر بولے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یزدان، بھگوان، رام وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر کیا حکم دیا؟ وَذَرُوا، چھوڑ دو. یعنی ایسے ناموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے ناموں سے کیا کرنا ہے؟ بولنے سے بچنا ہم پر فرض ہے. اور بالکل اسی طریقے سے سیدھے راستے سے ہٹنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر بتوں کے نام رکھے جائیں. جیسے تھا اللہ کا ایک نام منان، پتا ہوگا سب کو. منان سے کیا کیا لوگوں نے؟ منات ایک نام رکھ دیا، ایک بت کا نام رکھا منات. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عزیز اللہ کا نام تو رکھ دیا عزا. تو اب یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ کے ناموں کی بگاڑی ہوئی شکلیں بھی ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کے ناموں کو بگاڑنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ٹونے ٹوٹکے جو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں رائج ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو دنیاوی مطلب اگرچہ حاصل ہو جائے، مل جائے، مگر سزا ان کو ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے. الحاد اللہ نے فرمایا نا یلحدون، الحاد آپ جانتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو الحاد یعنی ایک طریقہ کہہ لیں یا ایک شکل کہہ لیں الحاد کی، یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو نام کے جو واضح معنی ہیں ان سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اور یا اس میں آگے پیچھے کر کے تحریف کر دی، چاہے انکار کر دیا جائے یا اس میں تعویل کر دی جائے یا تحریف کر دی جائے، اور تعویل کا نام اس کو دے کر اللہ کی کسی مخلوق سے مشابہت دینے لگ جائیں. جیسے آپ کو معلوم ہے سمیع، ایک اللہ کا نام ہے نا سمیع. تو بندے بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا اور ہے، بندوں کا سننا اور ہے. یہ یاد رکھیں. اللہ دلوں کو بھی سنتے ہیں، اندھیروں میں بھی سنتے ہیں، بغیر کان کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے ان کی بھی سنتے ہیں. لیکن بندوں کی صفت کیسی ہو سکتی ہے؟ بندوں کی وہ بات نہیں ہو سکتی. تو آپ ملانے لگ جائیں کہ کوئی آپ اس حدیث کو بھی اس سے بھی تعویل کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کا کان بن گئے تو وہ دور نزدیک سب سننے لگ گئے. اس طرح کی تعویلات یا تحریف کرنے سے بہت بچنا چاہیے. یہ الحاد کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. الحاد سے بچنا چاہیے. تو یاد رکھیں، اس کو بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، مگر وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے. اب اس میں یہاں بحث نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں، کیسے سننے کی کیفیت ہے. تو اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں آپ. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بس ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور ہر حال میں سنتے ہیں. عربی لغت کے لحاظ سے اگر آپ الحاد کا معنی جاننا چاہیں گے تو الحاد کا معنی ہے سیدھی راہ سے منہ موڑنا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا. سیجزونا، جزا آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، یہ وہی ہے. سا سین اور یا کو نکال دیجئے تو حروف اصلی کیا بن رہے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت جلدی یا بہت یعنی قریب وقت میں، ان قریب، یہاں لکھا ہے جلد اس کی سزا پائیں گے. کس کی؟ جو وہ کر رہے ہیں. عین میم لام عمل کی بات ہو رہی ہے. جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اس کی سزا بہت جلد ان کو ملنے والی ہے. پانے والے ہیں وہ پائیں گے اس کی سزا. ٹھیک ہے. وہ مستقبل قریب ہو یا مستقبل بعید ہو، اس کی سزا وہ پائیں گے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی وصف اس سے پہلے آیت میں 159 میں اگر آپ کو یاد ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعض اشخاص کا بیان ہوا ہے. 159 یعنی 159 پہ سورہ اعراف میں ہی اللہ نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے سورہ اعراف میں ہی 181 پہ یعنی 181 پر،
وہ بات ہو رہی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اب حق جو ہے صرف اس امت کے پاس ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین عظام جو تابعین تھے، صحابہ کے پیروکار، سلف صالحین، اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت کو تھامے ہوئے تھے یا تھامے ہوئے ہیں یا تھامے ہوئے رہتے ہیں، چھوڑ کر نئے راستے اختیار نہیں کرتے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، بلکہ قرآن و سنت سے چمٹے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے ہیں، بلکہ صرف کتاب و سنت پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ حق یہی ہے اور حق صرف یہی ہے اور حق یہی ملے گا اور کہیں اور نہیں ملے گا، اور اسی کے مطابق تمام معاملات میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی آخری کوشش تک لگا دیتے ہیں اور اسی جد و جہد میں اپنی زندگی کو گزار ڈالتے ہیں۔ بخاری شریف ہے کتاب المناقب، حدیث نمبر ہے 3641، اس کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں سمعت، میں نے خود سنا ہے، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خود۔ آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی لوگ آپ دیکھیں کہ ان کی برائی بیان کرتے ہیں، کبھی گستاخ رسول کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ حق پہ قائم رہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں، لیکن سارے کام صحابہ کرام کے خلاف کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی وہ کام کرتے، پوچھے کہ صحابہ ہی کرتے تھے، کہتے تھے نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھی بدعت کے نام پہ، بدعت حسنہ کے نام پہ کام ایجاد کیے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں۔ اب کتنی عجیب سی بات ہے، آپ یہ دیکھیے، یعنی قرآن و سنت کا کہیں وجود نہیں ہوتا ان کے، نہ عمل میں، نہ ان کی زندگی میں، نہ ان کے معاملات میں، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کی خوش فہمی، بس کیا کہیں، کچھ کہنے کے الفاظ نہیں ملتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ایک گروہ جو وہ ہے، کوشش کریں اسی گروہ میں رہیں، اور وہ گروہ میں اس کے لیے جماعت بنانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے فرقہ بنانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے فرقے کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس وہ گروہ یہی ہے کہ جو قرآن و سنت پہ چل رہا ہے۔ بس آپ جب بھی بات کریں قرآن سے کریں یا سنت سے، سنت یعنی صحابہ کا طریقہ ہو یا حدیث شریف میں لکھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک عام عموم جو ہو، ٹھیک ہے، خاص کام نہیں جو رسول اللہ کے لیے خاص ہو آپ بھی وہ کرنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی میں اپنے نافذ کرنے کی ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اسی گروہ میں شامل کرے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں، حق پر قائم ہیں اور حق پر ثابت قدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو حق پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اور حق سے ادھر ادھر ہمیں ذرا سا بھی ہونے سے بچنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو قول اور عمل کے اعتبار سے حق پر قائم ہیں، یہدون بالحق، یہدون بالحق، جو حق کا راستہ بتاتے ہیں، حق بات کہتے ہیں اور حق ہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اس کے موافق عدل و انصاف کرتے ہیں، یعنی خود بھی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق دوسروں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور بعض آثار میں آیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں امت سے مراد کون ہے؟ یہی امت ہے جس میں ہم موجود ہیں، امت محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور لازمی بات ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے کوئی، کہ کتاب قرآن کس کو دی گئی ہے؟ یہ قرآن کس کے پاس ہے؟ کس کو دیا گیا قرآن؟ کتاب کس کو دی گئی؟ میرے اور آپ کے پاس ہے نا۔ مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تھے اس کے، وہ ٹھیک ہے، اور اگر اب ہم موجود ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم ہیں، اور پھر ہمارے بعد جو آئیں گے پھر وہ ہوں گے۔ تو بس یہ مجھ سے اور آپ سے قرآن مخاطب ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔
والذین کذبوا بآیاتنا، آیات آپ جانتے ہیں نا، قرآن کی آیت کو آیات کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ بسا اوقات انسان گمراہی اختیار کرتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی میں رات دن بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، سرگرم رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے مال و دولت میں، اس کی صحت میں، اس کی اولاد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی قوت، اقتدار اور اختیار کی سرحدیں پھیلتی ہی چلی جاتی ہیں۔ جدھر دیکھو اس کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کا سکہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں اور اش اش کریں، اور وہ بیچارہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے، یہی صحیح طریقہ کار ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں، جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ گمراہی کے آخری کناروں تک پہنچ جاتا ہے، یا پہنچا دیا جاتا ہے، یا جا پہنچتا ہے۔ اور یا بعض گمراہ پیروں سے اور بعض جوگیوں سے ایسے کرتب آپ کو بس نظر آتے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں کہ آپ جھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مزار پہ تو جناب برسہ برس کا بیمار گیا اور ٹھیک ہو گیا، وہ مزار والا بڑا باکرامت ہے، فلاں مزار والے کی یعنی تیسری منزل سے گرے ہم، کچھ بھی نہیں ہوا، چوٹ بھی نہیں لگی۔ تو ہوا کیا تھا؟ اصل میں وجہ کیا تھی؟ شیطان نے گرایا تھا اور نیچے سے آ کے پکڑ بھی لیا تھا۔ اب آپ کا کیا ہوا ہے؟ اعتبار اتنا زیادہ ہو گیا، فلاں مزار والا، وہ فلاں قبر والا اتنا جناب پہنچا ہوا ہے نا کہ بس ہم نے اس سے اعتقاد رکھا تھا، اس نے ہمیں کچھ ہونے نہیں دیا۔ تو اس طرح کا کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ جو ہے اس کھائی میں گر جاتے ہیں جہاں سے پھر آپ کو اوپر آنا ممکن نہیں رہتا۔ تو یہاں پر یہی بات آپ کے سمجھنے کی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج، درجہ بدرجہ اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ان کے لیے رزق بھی اور اسباب معیشت کے دروازے بھی اور بہت کچھ خوشحالی کے دروازے بھی کھول دے گا، یہاں تک کہ وہ بالکل فریب میں مبتلا ہو جائیں گے اور فریبی بن کر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں گے کہ جناب ہم تو کچھ ہیں، ہمارے پیر صاحب تو کچھ ہیں، ان کی بس نظر کرم ہے، ان کی دعائیں ہیں، پیر صاحب کا بس کرم ہو گیا، پیر صاحب کا۔ اللہ کی بزرگی، اس کی بڑائی کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے فقیر بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جاؤ، اس کے فقیر ہو نا وہیں جاؤ، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ دنیا ہے کتنے، بس چند روزہ ہے، تھوڑے عرصے کے مزے ہیں، تم سمجھ رہے ہو جس کو مزہ، وہ تو تمہارے لیے سزا ہے نا، تو پتہ چلنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں، ان کی فوری طور پر گرفت نہیں کرتے، امیجیٹ ان کی پکڑ نہیں ہوتی کہ بھئی فوراً کیا فوراً پکڑ لیا، جیسے کہ گرم چائے پی لیں تو زبان جل جاتی ہے نا، ایسا نہیں ہوتا پھر، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے ایسا کہ ان کو ڈھیل کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ وہ غفلت میں پڑے رہیں اور گریں وہ کھائی میں جا کر پڑے رہیں غفلت میں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہیں اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور بس ان کو یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ ہے استدراج، یعنی آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جانا، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک اسٹیپ کے بعد دوسرے، اچانک نہیں، جمپ نہیں لگانی ہوتی، چھلانگ نہیں لگانا ہے، آہستہ آہستہ۔ جو کفار کو ان کے گناہوں کی سزا میں یہ بات ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، تو اللہ نے ان کے ساتھ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مگر معاملہ کیا ہوا کہ وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی بڑی مہربانی ہو رہی ہے، دیکھو ہمیں تو خوبصورت صحت مند بیٹے بھی ملے ہوئے ہیں، صحت مند زندگی بھی ہے، اور اللہ نے ہر طرح کی آسانیاں دی ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو الحمدللہ کہتے ہیں یہ ایویں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بزرگی نہیں ہوتی دل میں، بلکہ ساری نسبتیں کدھر ہوتی ہیں؟ کہتی پیر صاحب کا نظر کرم ہے، حالانکہ انہیں آخری عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اس ڈھیل کو کہ بس یہ اللہ کی رحمت ہے، حالانکہ ان کو یہ ڈھیل دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو کھینچ کر کہیں اور لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن وہ بیچارے سمجھ کچھ اور رہے ہیں، فریب، دھوکہ، جیسے انہوں نے اپنے ساتھ دھوکہ کیا نا کہ ماننا اللہ کو چاہیے تھا، مان کسی اور کو رہے ہیں، منسوب نعمتوں کو اللہ کی طرف کرنا چاہیے تھا، منسوب کسی اور طرف کر رہے ہیں، تو بس درجہ بدرجہ ان کو لے جایا جا رہا ہے کدھر؟ جہنم کی طرف۔
پھر وہ وقت آ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہلاکت و بربادی کی ایسی گہری کھائی میں، ایسی گہرائیوں میں گر جاتا ہے کہ بس پھر وہاں سے اٹھنا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی کو ہلاکت کے قریب کر دینا، موت کے گڑھے کے قریب کر دینا، بربادی کے قریب کر دینا، اللہ کے عذاب کے قریب کر دینا اور جہنم سے قریب کر دینا۔ ظاہر ہے وہ شخص پہ جہنم میں ہی جا رہا ہے، آگ میں ہی جا رہا ہے۔ یہاں باتیں سمجھنے کی ہیں، سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے سورہ انعام میں ہم پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 44-45 پر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت کیا ہوئے؟ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ ہی کی سب تعریف ہے، شکر ہے اس کا جو تمام عالم کا رب ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے اور اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کرتب دکھا دیا، فلاں نے یہ کرشمہ دکھا دیا، فلاں نے یہ کرامت دکھا دی۔ بھائی یہ کرامتوں کا نام نہیں ہے۔ اگر زندگی ایسی کرامتوں کا نام ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بڑھ کر پھر بزرگی میں کوئی آگے نہ ہوتا نبیوں کے بعد۔ پھر تو وہ ہر روز ایسے کرشمے، ایسے کرتب دکھاتے اور پھر دنیا تو ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں تھی۔ جدھر نظر اٹھاتے سونا چاندی کے ڈھیر لگا دیتے، جدھر نظر اٹھاتے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے، اپنا مرید بنا لیتے۔ کیا مسئلے والی بات تھی؟ کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں تھی۔ ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیتے۔ ان سے بڑھ کر کون آیا بزرگی میں انبیاء کے بعد؟ لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہیں ملتا۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے گڑھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو کوئی کرتب نہیں دکھایا انہوں نے۔ مصر کے بازار میں بک رہے ہیں، وہاں تو کوئی کرشمہ نہیں دکھایا انہوں نے۔ اللہ کے نبی ہیں، وہ معجزات بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے نا کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ یہی سکھایا گیا ہے ہمیں۔ ہم کرشموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کرامت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب وہ اللہ ہی جانے کہ وہ کرامت ہے بھی کہ نہیں ہے، کیوں کرامتیں دکھائی نہیں جاتی، کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل کی سمجھ عطا کریں اور حق پر چلنے کی توفیق دیں اور باطل سے بچنے کی توفیق دیں۔ یہ دعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے لیے ہر وقت دعا کریں، اللہ سے ہر وقت مانگیں تاکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور جہنم سے بھی بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دیں، کھوٹ کو دور کر دیں، عمل کو خالص کر دیں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ جو معمولی سی اللہ تعالیٰ کوششیں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع سے آپ پڑھائیں، سورہ تفسیر شروع سے پڑھیں اور پڑھائیں، اور الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور ساری توفیق اسی کی طرف سے ہے اور سارے اعضاء جو کام کر رہے ہیں یہ اسی کی عطا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سورہ فاتحہ ہی سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ شروع سے سنیں گے تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں بیچ سے نہیں پڑھ رہی میں نے سورہ فاتحہ سے اس کا ترجمہ شروع کیا ہے۔ تو آپ جن کو معلوم ہوگا تو وہ چلا سکتے ہوں گے، جو یوٹیوب وغیرہ جو یوز کرنا جانتے ہیں تو ان کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیات۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم ایک مرتبہ زندگی میں مرنے سے پہلے قرآن مجید کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں کہ یہ قرآن کا کیا تقاضا ہے، کیا مطالبہ ہے اور قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے اور قرآن کس کا کلام ہے۔ ایک مرتبہ تو اپنی زندگی میں سمجھنے کی کم از کم کوشش کر لیں، اور توفیق تو نہیں ملتی مگر اللہ کی طرف سے، لیکن توفیق اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ خزانے انہی کے ہاتھ لگتے ہیں جو خزانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا خزانہ عطا فرمائے، ایمان کے خزانے سے مالا مال کر دیں اور دنیا بقدر ضرورت اور آخرت بکثرت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔